کے خلاف مقدمہ کس نے درج کروایا؟ اتنا بڑا معاملہ تھا کہ پولیس سارے کریمنلز کو چھوڑ کر انہوں نے گرفتار کر لیا۔ کیا اتنا بڑا معاملہ تھا؟ ایف آئی آر کس نے درج کروائی اور کس ہوگا؟ آپ کے ویوز کے مطابق، آپ لوگوں کے مطابق رجب بٹ اس وقت پاکستان کے نمبر لیا جاتا ہے، اور رجب بٹ نے اپنے بلاگنگ کے تھرو ہم سب کو دکھایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان قسیم ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اصل حقائق۔ ناظرین کرام، رجب بٹ کے خلاف مقدمہ کس نے درج کروایا؟ حیران کن انکشافات سامنے آ گئے۔ اب مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ یہ کیا اتنا بڑا معاملہ تھا کہ پولیس سارے کریمنلز کو چھوڑ کر، سب چیزوں کو چھوڑ کر، سارے کریمنلز کو چھوڑ کر وہ جناب جا کر رجب بٹ کو انہوں نے گرفتار کر لیا؟ کیا اتنا بڑا معاملہ تھا؟ سارے کریمنلز کو چھوڑ کر پولیس جناب رجب بٹ کو پکڑنے چلی گئی۔ یہ ایف آئی آر کس نے درج کروائی اور کس نے پولیس کو جھوٹی کہانیاں سنائیں؟ اور اصل معاملہ ناظرین کرام کچھ اور ہے۔ شیر کا بچہ کس نے غائب کیا؟ آج کے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ جناب رجب بٹ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ لوگوں کے مطابق، آپ لوگوں کے ویوز کے مطابق، اگر میں ایسے کہوں کہ پاکستان کے رجب بٹ ابھرتے ہوئے ستارے ہیں تو یہ غلط ہوگا۔ آپ کے ویوز کے مطابق، آپ لوگوں کے مطابق رجب بٹ اس وقت پاکستان کے نمبر 1 یوٹیوبر بن چکے ہیں۔ تو اس اتنے کم عرصے میں اگر کسی نے اتنا زیادہ فیم حاصل کیا ہے، یا باقی یوٹیوبرز کو یا باقی ولاگرز کو چھوڑ کر پہلے نمبر پر آئے ہیں، وہ صرف ہیں جناب رجب بٹ۔ وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے۔ تو جناب ایک دم ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، ان کی شادی کی تقریبات چل رہی ہوتی ہیں اور ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور رجب بٹ نے اپنے بلاگنگ کے تھرو ہم سب کو دکھایا کہ ان کی شادی میں کیا کیا ہوا، اور بڑی اچھی طریقے سے ان کی شادی چل رہی تھی۔ انہوں نے کافی ساری رسومات بھی ادا کی، کافی سارا پیسہ بھی نچھاور کیا۔ کافی بڑے بڑے یوٹیوبرز بھی ان کی جو ویڈنگ تھی ان میں آئے ہوئے تھے، ان کی شادی پہ آئے ہوئے تھے، اور کافی سارے پروٹوکولز کے ساتھ بڑے بڑے یوٹیوبرز آئے ہوئے تھے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کے بیٹے، وہ بھی جناب رجب بٹ کی شادی پر آئے ہوئے تھے۔ اس پر میں آپ بعد میں بات کرتا ہوں، کامران ٹسوری کے بیٹے پر، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ اس پر بھی ایک معاملہ ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ تو جناب بڑی اچھے سے شادی ہو رہی تھی، نہ کوئی شادی پر فائرنگ ہوئی، نہ کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا۔ سب کو بڑا ہم پسند کر رہے تھے کہ ان کی اچھی شادی جا رہی ہے، اور ان کے تمام ولاگز جو انہوں نے شادی کے دوران اپلوڈ کیے ہیں وہ جناب ملینز میں جا رہے تھے، سارے ولاگز ہٹ ہو رہے تھے۔ تو ان شادی کی تقریبات کے اندر ہی ان کو گفٹ کا سلسلہ بھی جاری رہا، ان کو گفٹس بھی ملتے رہے، جو انہوں نے اپنے ولاگنگ کے تھرو ہم سب کو دکھایا کہ ان کو کیا کیا گفٹس ملے ہیں۔ اور ان میں کچھ اس طرح کے گفٹس تھے جیسا کہ شیر کا بچہ، بندوق، اس طرح کے گفٹس بھی تھے، اور ہم نے بھی دیکھا کیونکہ ولاگنگ کے تھرو، کیونکہ وہ ولاگنگ کر رہے تھے، اور انہوں نے ہمیں بھی دکھایا کہ ان کو جناب گفٹس میں شادی کا شیر کا بچہ، اس کے علاوہ بندوق، اس کے علاوہ آئی فون، گولڈ کا آئی فون ملا، جس میں بیک پر رجب بٹ کی تصویر بھی تھی۔ اس کے بعد ان کو عمرے کا ویزا ملا، اس کے علاوہ ان کو جناب گولڈن کارڈ ملا، مطلب کافی سارے ان کو گفٹس ملے ہیں۔ اب آپ اچانک شادی کی تقریبات ابھی چل ہی رہی ہوتی ہیں، ابھی شادی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی کہ ورلڈ لائف والے جناب وہاں چھاپا مارتے ہیں اور رجب بٹ کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ جب ان کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو وہاں جب ان کو گرفتار کیا جاتا ہے پولیس کی جانب سے، تو ان جنہوں نے شیئر دیا تھا وہ ان کا جناب لائسنس دکھا دیتے ہیں کہ یہ جناب شیئر کا لائسنس ہے، اور جب ان کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو وہاں شیئر کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی، وہاں بات ہوتی ہے کہ جناب بندوق کی۔ اصل معاملہ یہ بندوق کا ہے کہ بندوق کا لائسنس نہیں ہے، اس وجہ سے جناب رجب بٹ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب آپ لوگ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر آپ کو کوئی شخص گفٹ دیتا ہے تو آپ اسے روک تو نہیں نہ سکتے کہ آپ نے مجھے یہ گفٹ کیوں دیا ہے۔ اب اگر اس کو یہ گفٹ مل ہی گیا، اس کو یہ بندوق مل ہی گئی ہے شادی کے اندر ہی، یعنی شادی کی تقریبات ابھی چل ہی رہی تھی، نہ ابھی شادی ختم ہوئی تھی اور نہ ہی ان کی شادی کی تقریبات ختم ہوئی تھی، کیا رجب بٹ اپنی شادی چھوڑ کر وہ بندوق کا لائسنس بنوانے چلے جاتا؟ بتائیں۔ اب اس نے شادی، اس کی تقریبات چل رہی ہیں، اس نے شادی ختم ہونی تھی، اس کے بعد اس نے جناب جانا تھا، بندوق کا لائسنس بنوانا تھا اپنے نام پر، تو سارا معاملہ یہ تھا۔ لیکن جناب پولیس نے پھرتی دکھائی اور ایک کامیاب آپریشن کرتے ہوئے جناب رجب بٹ کو گرفتار کر لیا۔ کیا بات ہے، چھا گئے ہو یار پنجاب پولیس تو سیدھے۔ لیکن بہرحال میں پنجاب پولیس والوں کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اس طرح کے معاملے سے تھوڑا ہٹ کر
جو اصل معاملہ ہے، جو پنجاب میں کریمنلز صوبہ پنجاب میں جو کریمنلز کے معاملات ہو رہے ہیں، جو جگہ جگہ پر ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، رازنی ہو رہی ہیں، اور اس طرح کی منشیات جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں کرے، نہ کہ ان جیسے شریف انسانوں کے خلاف FIR درج کرے یا ان کو گرفتار کریں۔ اسی کے ساتھ اب مجھے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں، تب تک اللہ حافظ۔